جس کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا. مقصد ہماری سمجھ میں ہمیں بنیوں والا مقصد سمجھ میں آ گیا. کون سا بنیوں والا، روٹی کپڑا اور مکان، ہے نا. کسی کو سمجھانا پڑتا ہے؟ کسی کو نہیں سمجھا پڑتا، کہنا بھی نہیں پڑتا ہے نا. ہاں، کہنا بھی نہیں پڑتا. روٹی کپڑا اور مکان. پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ بیوی بچی اور دکان، ہے نا. ہماری زندگی اسی میں لگی. یہ بنیوں والی کیا ہے؟ بنیوں والی. انبیاء والی نہیں ہے. انبیاء والی نہیں. انبیاء کا مقصد لا الہ الا اللہ، لا الہ، بس وہ غالب آ جائے دنیا میں، غالب آ جائے، وہ زندہ ہو جائے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میری زندگی کا مقصد ہی اللہ کا دین ہے. کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے. مقصد کو امت نے چھوڑ دیا، مقصد کو امت نے چھوڑ دیا. پھر آج ٹھوکریں کھا رہی ہے نا. آج کیا کھا رہی؟ ٹھوکریں کھا رہی، مار کھا رہی ہے نا، ذلت اٹھا رہی ہے کہ نہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ اللہ تمہارا رب ہے نا. اللہ ہمارا رب ہے. اس انسانیت کا پورا عالم کا کون ہے؟ اللہ رب. اسی نے ہمیں سمجھایا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں جس کا مفہوم کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتنی چیزیں؟ اگر تم مضبوطی سے پکڑ لو گے گمراہ نہیں ہوگے. گمراہ کیا ہوگا؟ پھر آگے نہیں جانا. گمراہ سمجھتے کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو جانا بمبئی اور وہ دلی کی ٹرین میں بیٹھ جاؤ. کون سی؟ دلی کی ٹرین میں بیٹھ جاؤ، پہنچے گا بمبئی. اسے گمراہ کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے. کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ ٹرین میں. ٹکٹ لیا، ٹرین میں بیٹھا، مگر کیا ہوا؟ راہ گم گیا، راہ بھول گیا، دوسری جگہ چلا گیا. دوسری جگہ. اسے گمراہ کہتے ہیں. حالانکہ وہ سمجھتا کیا ہے؟ ہاں، میں نے ٹرین میں بیٹھا ہوں، ٹکٹ لیا ہے، مجھے جانا ہے، لیکن راستہ غلط چنا. راستہ آج مسلمانوں کا حال یہی ہے. آج مسلمانوں کا حال یہی ہے. ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں جنت کی اور جا رہا ہوں. ہر کوئی ہے. کوئی بھی ایمان والے کو اٹھا کے دیکھ لو، کسی بھی ملک کا اٹھا کے دیکھ لو، کیا کہتا ہے؟ میں جنت کی اور جا رہا ہوں. حالانکہ ٹرین کون سی پکڑی ہے؟ الٹے والی، ہے نا. ٹرین دوسری پکڑی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہمیں 2 چیزیں دیکھے گئے. اگر تم 2 کو مضبوط پکڑ لو گے گمراہ نہیں ہوگے. جو گمراہ نہیں ہوگا کیا ہوگا؟ وہ منزل مقصود تک پہنچے گا. منزل مقصود تک پہنچے گا. اگر ہمیں بھی منزل مقصود تک پہنچنا ہے صرف 2 چیز ہے بس. تیسری نہیں ہے، صرف 2 چیز ہے. اور اتنا نہیں کہا مضبوط سے پکڑنے کو کہا. مجبوری سمجھتے نا، ایک تو پکڑنا الگ چیز ہے اور مضبوطی سے پکڑنا وہ الگ چیز ہے. مضبوطی سے پکڑنے کہا. 2 چیزیں کیا ہے؟ ایک قرآن اور ایک نبی کی زندگی. ایک قرآن، دوسری کوئی چھوڑاوے تو بھی نہ چھوڑنا. ہاں، یہ اس کو کہتا ہے مضبوطی پکڑنا، ہے نا. کوئی گھر پہ سے گرا، کوئی لکڑی ہاتھ میں آ گئی، چھوڑے گا؟ وہ نہیں چھوڑے گا. کہیں نیچے گیا تو یہ ہے. اسے کہتے ہیں مضبوطی سے پکڑنا. لیکن ہمیں تو جیسے کوئی ادھر ہکا تو ادھر، ادھر ہکا تو ادھر، ایسا ہمارا حال ہے. اتنے دین کے بارے میں بے خبر ہو گئی ہے. ایک قرآن ہے، دوسرا نبی کی زندگی کا. تو زیادہ سمجھ میں آئے گا. مفہوم الگ الگ ہے، سنت بھی سمجھو، حدیث بھی سمجھو، الگ الگ الفاظ ہے، مگر آسان کیا ہے؟ نبی کی زندگی. آسان شبدوں میں قرآن. آگے میں نے آپ کو بات کہی تھی، قرآن کے کسی بھی آیت کو اٹھا کے دیکھ لو 3 چیزیں ملے گی. کتنی؟ بھائی قرآن میں کوئی بھی ورق کھولو، آیت نے پڑھو، غور کرو، یا تو ایمان ہے، عمل صالح ہے، یا تبلیغ ہے. یہ 3 ہی چیزیں ملے گی. اور ایمان اور تبلیغ بہت زیادہ نظر آئی مجھے. جہاں ایمان ہے وہاں تبلیغ ہے، وہاں جہاں تبلیغ ہے وہاں ایمان ہے. صادق بھائی બેચા દિવસ પહેલા કારી સાહેબ આવેલા ઇન્ટરવ્યૂ માટે ગઈ, તો તેમણે સૂર્ય રહેમાન પડી. મને આમ ખબર નહીં, અલ્લાહના બહુ મજા આવી એમ કે ને, બહુ મજા આવી એમ કે ને. એટલે અવાજ તો અલહમદ માશાલ્લાહ હતો, પણ અલ્ફાઝમાં મને મજા આવી. એવું લાગતું હતું કે અલ્લાહ ખુદ તબલીગ કરી રહેલા છે. અલ્લાહ ખુદ તબલીગ કરે. અલ્લાહ ખબર क्या मैंने ये नहीं बनाया, फिर भी तुम मुझे झुठलाओगे.
کیا میں نے تم کو یہ نہیں دیا پھر بھی تم مجھے جھٹلاؤ گے؟ میں نے یہ تم پر یہ نہیں احسان نہیں کیا پھر بھی تم مجھے جھٹلاؤ گے؟ اللہ خود تبلیغ کر رہا ہے. اور آج مسلمانوں کا تبلیغ کی بات ہے کہ کیا فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی. پورا قرآن تبلیغ سے بھرا ہے. آج امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ لازم ہے، یہ لازم ہے، کر لو کر لو کر لو. سمجھ میں نہیں آ رہا. امت کا یہ حال ہو رہا ہے. امت بہت خسارے میں ہے، امت بہت خسارے میں. جس کو اللہ نے خسارہ کہہ دیا ہم نہیں جانتے ہو کیسا خسارہ ہوگا. بہت خسارے میں. ایمان اور عمل صالح سمجھ میں آتا ہے، تبلیغ سمجھ میں نہیں آتی. پورا قرآن جس سے بھرا ہوا وہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے کہا اکثر جگہ ایمان اور تبلیغ سب سے زیادہ اسی پہ دیا. تھوڑا بہت عمل صالح بھی آ گیا، بھائی یہ کرنا، یہ مت کرنا، یہ کرنا، یہ مت کرنا. باقی اکثر اللہ خود احسان جتا رہا ہے، میں نے تم پر ایسا احسان کیا، میں نے تم پر یہ احسان کیا. تو سمجھ میں نہیں آیا. سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، غور کر رہا تھا. الحمدللہ پہلی 3 آیتیں سورہ فاتحہ. ٹوٹل کتنی آیتیں؟ 7. کتنی؟ 7. کتنی بھائی؟ تیرا نام بھول گیا میں. بیان. 7 آیتیں. کتنی؟ 60. پہلی 3 آیتیں نا، پہلی 3 آیت وہ ایمان کے اوپر ہے. کس کے اوپر ہے؟ کسی کو بولے تھے کیسے ایمان پہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. اس لیے کہ ہم غور ہی نہیں کرتے. قرآن ہماری ہدایت کے لیے اتارا کیسا. اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو الفاظ میں باندھ نہیں سکتی. کوئی مفسر کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا آ جائے اس کو باندھ نہیں سکتا. اس لیے یہ اللہ کا کلام. کس کا کلام ہے؟ اور قیامت تک کیا لینے والے انسانوں کے لیے ہے. یہ نہیں کہ نبی کے زمانے کے تک تھا، قیامت تک کی رہبری کرے گا وہ قرآن ہے. پہلی 3 آیت کون سی؟ اس میں ایمان سمجھائے گا. پہلی آیت نا الحمدللہ رب اللہ اپنی طاقت بتا رہا ہے. میں کون ہوں؟ اللہ توحید سمجھا رہا ہے. کیا سمجھا رہا ہے؟ توحید سمجھا رہا ہے. میں کون ہوں؟ پورا عالم کا رب ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی یہ ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں. سب اللہ کی جتنی تعریف بیان کر دو سب ایک ہی آیت میں آ جائے گی. الحمدللہ رب العالمین. دوسری کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. اس میں رسالت سمجھائے گی. کیا سمجھائے گی؟ کیا سمجھائے گی؟ میں رحمان ہوں. کیا ہوں؟ میں نے تم پر رحم کیا ہے، میں نے امت پر رحم کیا ہے. کون سا رحم؟ اللہ نے جگہ قرآن میں فرمایا جس کا مفہوم ہے میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ ایسا نبی میں نے تم کو عطا فرمایا. ایسا نبی میں نے تم کو عطا فرمایا. کون نبی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو عطا فرمایا. اللہ کا رحمان، میں رحمان ہوں، میں نے تم پر احسان کیا ہے اور ایسا نبی عطا فرمایا، ایسا نبی عطا فرمایا ہے. اگر تم اس کو فالو کر لو گے، اس کی اتباع کر لو گے، پھر کیا رحیم ہوں. ہمیشہ ہمیشہ کی تم کو کامیابی، ہمیشہ ہمیشہ کی رحمت تم پر برسے گی. کب؟ جو صلی اللہ علیہ وسلم کو تم فالو کر لو گے. اللہ رحمان بھی ہے. رحمان اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، کیسا نبی تم کو عطا فرمایا. ہاں اگر تم کو فالو کر لو گے، اس کی مان لو گے، اس کے نقش قدم پہ چل لو گے تو پھر میں رحیم بھی ہوں. اور رحیم کو کہا گیا ہمیشہ ہمیشہ کی اللہ کی رحمت ہم پر برسے گی. اللہ والوں سے سنا کہ رحمت ٹیمپرری رحم ہے اور رحیم یہ مستقل ہمیشہ ہمیشہ کی دنیا ہے، دائمی رہے. دائمی کہا گیا اس کو. تو اللہ کا نبی، اللہ کا بہت بڑا ہم پر اللہ نے احسان فرمایا، تو اس کی اتباع کر لو گے اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ کو جنت دے دے گا. یہ ہے رسالت. تو تیسرا بتایا آخرت. کیا بتایا؟ آخرت. الرحمن مالکی یوم الدین. وہ خطرناک دین کا مالک بھی میں ہی ہوں. وہ خطرناک دین کا مالک بھی میں ہی ہوں. کون سا خطرناک دین؟ قیامت کا دن. اس کے بارے میں کیا ہم نے سنا کہ حاملہ عورتیں بچے وقت سے پہلے ہی جن دے گی. نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بھائی بھائی کا ہوگا، نہ شوہر بیوی کا ہوگا. کوئی کسی کا نہیں ہوگا. حتیٰ کہ اچھے اچھے یا ربی نفسی یا ربی نفسی پکارتے ہوں گے. اس خطرناک دین کا مالک بھی میں ہی ہوں. اللہ آخرت سمجھا رہا ہے. کیا سمجھا رہا ہے؟ آخرت. بس 3 آیت کہ پورا ایمان آ گیا. توحید بھی آ گئی، رسالت بھی آ گیا اور آخرت بھی آ گیا. پورا ایمان اس پر سمجھا رہا ہے. تو دوسری 2 آیت ہے اس میں اللہ عمل صالح سمجھا رہا ہے. مانگو مجھ سے مانگو. کس سے مانگو؟ مجھ سے مانگو. چوتھی آیت کون سی ہے؟ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مانگتے ہیں. آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے، صرف آپ ہی سے. عبادت بھی صرف آپ ہی کی کرتے ہیں. اور آگے سیدھا راستہ دکھا. ہدایت مانگ رہے، اللہ سے ہدایت مانگ رہے. ہدایت کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے. اللہ سے مانگے، ہدایت مانگے. پھر آگے کیا آ گیا؟ انعمت علیہم. کون سا راستہ؟ سیدھا کون سا راستہ؟ ہدایت والا کون سا راستہ؟ پتہ ہی نہیں. مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے. مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں. بس داڑھی ٹوپی جوبا لگا لیا بن گیا سیدھا راستہ. نہیں، پتہ ہی نہیں ہے. ایمان اور عمل صالح کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے جدوجہد کرے گا وہی سیدھا راستہ ہے. اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے جدوجہد کرے گا وہ سیدھا راستہ ہے. اور وہ راستہ انبیاء والا راستہ ہے. کون سا راستہ ہے؟ ہم لوگ کہتے ہیں نا اللہ سیدھا راستہ دکھا. کون سا؟
انبیاء ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین، سب سے پہلے نبی کی، اور گمراہی والا راستوں سے ہماری حفاظت فرمانا۔ گمراہی والا راستہ صاحب کون سا ہے؟ گمراہی والا راستہ کون سا ہے؟ جو ایمان اور عمل صالح کو دنیا میں زندہ کرنے کی جدوجہد نہیں کرے گا، وہ گمراہی والا راستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات ہے۔ جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کی محنت نہیں کرے گا، وہ گمراہی والا راستہ ہے۔ ہم تو یہ نظام الہی کو دنیا میں زندہ کرنے کی محنت نہیں کرے گا، وہ گمراہی والا راستہ ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی گناہ کرے تو وہ گمراہی ہوگا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں ہے۔ تو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا۔ یہ گمراہی والا راستہ وہ ہے جو نبی والا کام نہیں کرے گا، ایمان اللہ کے دین کو غالب کرنے کی محنت نہیں کرے گا، وہ گمراہی والا راستہ۔ کیوں کہ انبیاء نے ایسا نہیں کیا، کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے دین کی محنت نہیں کی ہو، کوئی نبی ایسا نہیں آیا ہے جس نے دین کی محنت۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ ہمیں سورہ فاتحہ سمجھا دے، پورا قرآن سمجھا دے، جتنا غور کرو گے اللہ ہمیں سمجھاتا چلا جائے گا، یہ کھلے گا جتنا کھلتا چلا جائے گا، اور یہ ہمارے لیے ہدایت ہے۔ کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرآن اور میری زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں اٹھا کر دیکھ لو، اکثر لب لباب زندگی کا دین کی محنت ہے، قربانی ہی قربانی، قربانی ہی قربانی، قربانی، تاکہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جاوے، اللہ کا دین دنیا میں غالب ہو جاوے۔ اصلاح کا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی پہ قربانی دی، اور یہی صحیح راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، وہی جنت کی اور جانے والا راستہ ہے۔ اس کو چھوڑ کے جنہیں گزارنے والا وہ گمراہی کو والا راستہ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ آمین، آمین۔ اور اکثر ہم مانگتے ہیں کہ اللہ گمراہی والے راستوں سے ہماری حفاظت کرنا، مگر کون سا گمراہی والا راستہ ہم پتہ ہی نہیں ہے ہمیں پتہ۔ ہم تو یہی سمجھے جو کتابوں میں آیا ہے کہ بھائی یہود نصارہ وہ تو گمراہ ہو چکے آلریڈی، ہم کسے کون سی گمراہی سمجھ رہے ہیں؟ نبی کا کام چھوڑنا یہ گمراہی ہے، نبی کا کام چھوڑنا یہ گمراہی ہے، یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے، کرنا ہی پڑے گا۔ ایمان، عمل صالح اور تبلیغ، میں نے کہا نا اکثر جگہ قرآن میں ایمان اور تبلیغ، جہاں بھی دیکھو آیت کھول لو، جب پورا قرآن تبلیغ سے بھرا ہو، اللہ خود تبلیغ کر رہا ہو، تمام انبیاء تبلیغ کر رہے ہیں، تمام صحابہ تبلیغ کر رہے ہیں، امت کو کہتا سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ ضروری ہے، لازم ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرماوے، پوری امت کی حفاظت فرماوے کہ اللہ ہمیں دین سمجھا دے۔ اگر دین سمجھ میں نہیں آیا تو دھوکے میں رہ جائیں گے، اور جب قبر میں جائیں گے تو پتہ چلے گا افسوس ہم کیا لے کے آ گئے، افسوس ہم کیا لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو، پورے دین میں داخل ہو۔ کسے دن میں؟ بہت آسان دین ہے، ہمارے نبی نے فرما دیا بہت آسان دین ہے، صرف 3 چیزیں مانگی جا رہی۔ کتنی چیزیں؟ صرف 3 چیزیں مانگی جا رہی، ایمان مانگا جا رہا ہے، عمل صالح مانگی جا رہی ہے، اور نبی کی زندگی مانگی جا رہی ہے، تبلیغ مانگی جا رہی ہے، بس 3 چیزیں مانگی جا رہی۔ اتنا کر لو جنت میں چلے جاؤ گے۔ 3 میں سے ایک بھی چھوڑ دیا پھر پچھتانا پڑے گا، ایک بھی چھوڑ دیا۔ اکثر کہتے ہیں قبر کے 3 سوال، قبر کے 3 سوال، تیسرا سوال اس صبح تبلیغ کے بارے میں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کون سی کتاب میں لکھا، کہاں لکھا ہے؟ اس لیے کہ ہم غور نہیں کرتے، ہم فکر نہیں کرتے، ہم سوچتے نہیں کون سی کتاب میں لکھا بھائی کہ تیسرا سوال تبلیغ کے بارے میں ہوگا، تیسرا سوال نبی کی زندگی کے بارے میں ہوگا۔ کس کے بارے میں؟ نبی کی زندگی کیا تھی؟ داڑھی ٹوپی جبہ تھا، کیا تھا؟ تبلیغ تھی، پوری زندگی تبلیغ تھی۔ تبلیغ کرو گے تو نبی کو پہچانو گے، تبلیغ نہیں کرو گے تو نبی کو نہیں پہچان پاؤ گے۔ پھر کہا گیا لا ادری اللہ نہیں پتا یہ کون ہے، اور اگر تبلیغ کر کے گیا ہے، کہہ گیا ہمارا صادق میں کہتا ہے نا یہ تو میرا ہیرو ہے، میرا آئیڈل ہے، جس کا نام لے کے تو پوری دنیا میں چلتا تھا، جس کا کام لے کے پوری دنیا میں چلا تھا، وہ اپنے آسانی سے پہچان لے گا۔ یہ تیسرا سوال قبر کا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھا دے، ہم لوگ دھوکے میں، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں سمجھو۔ عام طور جو مولانا صاحب ایک عام طور جو مزاج جو سمجھ میں آیا نا تبلیغ کا، لوگوں کو تبلیغ کا تو کیا کہہ رہے ہیں؟ تبلیغ میں کیوں جا رہے ہیں؟ ایمان سیکھنے جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ جس کو قرآن پڑھنے جا قرآن سیکھنے جا رہے ہیں، جس کو دعا نہیں آتے دعا سیکھنے جا رہے ہیں نا۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ اپنی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا جا رہے ہیں؟ اپنے کہاں جا رہے ہیں؟ دین سیکھنے جا رہے ہیں، اپنی اللہ کے دین کو غالب کرنے کو جا رہا، کوئی نہیں کہتا ہے۔ انبیاء کیوں آئے دنیا میں؟ اللہ کے دین کو غالب کرنے آئے۔ صحابہ کہاں نکلے؟ ایمان سیکھنے نکلے تھے، صحابہ ایمان سیکھنے نکلے تھے، اپنی اصلاح کے لیے نکلے تھے، دین سیکھنے کے لیے نکلے تھے، دین کو پھیلانے نکلے تھے، دین کو زندہ کرنے نکلے تھے۔ ہماری نیتیں بھی وہی ہو جو صحابہ کی نیت ہے، جب جا کے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی۔ ہماری نیت 40 ہے، پتہ نہیں کیوں سے 40 نیتیں کرتا ہے، نہیں جو صحابہ کی نیت وہ ہماری نیت۔ چاہے ہم کمزور ہیں، ہم سوٹ اپنی ذات سے کریں گے، ایمان اپنا خود کا بھی سیکھیں گے، اعمال اپنے خود کے سیکھیں گے، اور لوگوں کو اس کے لیے ابھاریں گے۔ تم بھی کھڑے ہو جاؤ، یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے، وہ پاس ہونا، ہاں اس میں پاس ہونا پڑے گا۔ 3 کمپلسری ہے، ایک میں بھی فیل ہو گیا تو کیا ہوگا بھائی؟
فیل ہو جائیں گے، تینوں میں پاس ہونا پڑے گا. اللہ مجھے سمجھا دے، آپ کو سمجھا دے، پوری امت کو سمجھا دے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں. صرف اللہ کے دین کی محنت کے لیے تو اللہ نے پیدا کیا ہے، ورنہ بننے والی تو روٹی کپڑا اور مکان، بیوی بچی اور دکان، ہم تو اسی میں پڑے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرماوے. جب تک امت مقصد پہ نہیں آئے گی اللہ کی مدد نہیں آئے گی. دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی، دعائیں قبول ہو ہی نہیں سکتی. چاہے تم کچھ بھی سمجھ لو اپنے آپ کو، دعائیں نہیں قبول ہوگی. اللہ کی دعا قبولیت کا وعدہ اللہ کے دین کی محنت کے ساتھ ہے. ہم کریں گے انشاءاللہ ہماری دنیا بنا دے گا، اللہ ہماری آخرت بنا دے گا. اور اگر نہیں کریں گے پھر پچھتانا پڑے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے، اور پوری امت کو نبی علیہ وسلم کا کھڑا فرما دے. پھر دیکھو دنیا کیا ہوتی ہے، پھر دنیا کی شکل دیکھو کیا ہوتی ہے. اللہ پورے عالم میں غالب کر کے بتائے گا انشاءاللہ. اللہ ذریعے بہانے ہم کو پسند فرما لے. سبحان اللہ.